اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہدیہ الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ 6th ٹاپک ہے آزمائشوں اور مصیبتوں میں مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے غم اور خوشی جو ہے ہماری زندگی کا حصہ بنایا ہے، یعنی انسان کی زندگی میں غم اور خوشی آتی رہتی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان، چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے لیڈر ہو، چاہے فالوور ہو، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ سورہ کہف کی جو 4 سٹوریز ہے وہ بہت زبردست مثالیں ہیں قسمت کے فیصلوں میں بہتری تلاش کرنے کے لیے، ہر لحاظ سے، نالج کے لحاظ سے بھی، پھر آپ کو نہ اقتدار پر بھروسہ ہونا چاہیے جیسے ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اور پھر نہ ماحول سے ہمیں ڈرنا چاہیے جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اور نہ ہماری ویلتھ پر ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے جیسے انگور کے باغ والوں کا واقعہ ہے۔ بی پیشنٹ ان یور سچویشن، یہ ہمیں وہ 4 واقعات سکھاتے ہیں۔ قسمت کے فیصلوں میں اللہ ہمیں حکم کیا دے رہا ہے سورہ کہف کے واقعات کے ذریعے کہ بہتری تلاش کرو، جو بھی ہو رہا ہے اس میں ہمارے لیے خیر چھپا ہے۔ یہ فیل آنا، یہ سمجھ آنا، تقدیر پر بھروسہ ہمارا اسٹرانگ ہوتے چلے جاتا ہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو مصیبتیں آتی ہے، جو آزمائشیں آتی ہے، اس کے 2 سورسز ہوتے ہیں، یا تو اللہ رب العزت ہماری گناہوں کی پکڑ کرتے ہیں، پکڑ کے طور پر مصیبتیں آتی ہیں، یا پھر ہم اچھی زندگی گزارے، اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے، پھر مصیبت آ رہی تو اس کو انسان نے آزمائش سمجھنا ہے۔ 2 کنڈیشنز میں بھی ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ تو تقدیر پر بھروسہ مطلب جو بھی ہو رہا ہے نا، اچھا یا برا، اسی پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا نا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تو اچھی اور بری تقدیر پر جب سچا والا ایمان لے کے آتے ہیں ہم، تو وہ ایمان ہمیں کیا کرتا ہے؟ شاکر بناتا ہے، شکر گزار بناتا ہے، صابر بناتا ہے، اور استقامت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ اللہ پر مکمل اعتماد، اللہ پر مکمل کامل ایمان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہو اس پر جمے رہنا ہمیں تقدیر پر ایمان سکھاتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی خوش نصیبی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ اس کے لیے فیصلہ کرے اس سے راضی ہو۔ جو بھی خوشی ہو رہی ہے، غم ہو رہا ہے، انسان کو کیا چاہیے؟ اس پر راضی ہو، اس پر قناعت کرے۔ اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ سے خیر اور بھلائی کی دعا نہ کرے، اور آدمی کی بد نصیبی یہ ہے کہ اللہ کے حکم اور فیصلوں سے ناراض رہیں۔ جو بھی اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں اس پر ہم ناراض رہیں تو یہ بد نصیبی ہے، ٹھیک ہے، بدبختی ہے، بد نصیبی ہے کہ جو بھی حالات ہو رہے اس پر ناراض رہنا، خیر اور بھلائی کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا۔ اور خوش قسمتی کیا ہے؟ خوش نصیبی کیا ہے؟ جو بھی ہو رہا ہے اس پر راضی رہنا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے۔ کیسے راضی رہیں گے؟ انشاءاللہ آگے سمجھتے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، مومن پر وقتاً فوقتاً آزمائشیں آتی رہتی ہے، اس کی خود پر، اس کی جان پر، اس کی اولاد پر، اس کے مال پر۔ مال اللہ تعالیٰ تباہ کرتے ہیں، مال دیتے بھی ہے، دونوں آزمائش ہے، اولاد دیتے بھی، اولاد نہیں بھی دیتے، چھین بھی لیتے ہیں، آزمائش ہے۔
تو ان مصیبتوں پر جو صبر کرتا ہے تو اس کے ہوتا کیا ہے، اس کی قلب کی صفائی ہوتی رہتی ہے اور وہ برائیوں سے دور ہوتے رہتا ہے۔ اس حال میں اللہ سے ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ساری مصیبتوں میں انسان اپنے آپ کو صاف کرتا جائے، اپنے دل کی قدرتوں کو صاف کرتا جائے، ثابت قدمی دکھائیں تو اس سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے اس کو سمجھنے کے لیے حدیث میں کیا بتایا گیا، مومن کو جب کانٹا بھی چبھتا ہے نا اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو جو بھی مصیبت آ رہی انسان اس پہ صبر کا مظاہرہ کرے گا تو گناہ صاف ہوتے رہتے صاف ہوتے رہتے صاف ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح صاف ہوتے ہیں کہ انسان جب اللہ سے ملتا ہے تو گناہوں سے صاف ستھرا ہو کر ملتا ہے۔ اسی لیے ہم باتیں کہتے ہیں نا، کوئی اگر موت کی سختی سے گزرتا ہے، بہت زیادہ اس کو پریشانی آتی ہے اور پریشانیوں میں وہ فوت ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھل دھلا کے صاف کر کے لے لیا اپنے پاس۔ کانٹا بھی چبھ گیا تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ بھروسہ لے کے آنا بہت ضروری ہے۔ ایمان، اس طریقے کا ایمان لے کے آنا ضروری ہے۔ جیسے انسان جاتا رہتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے، کہیں سر ٹکرا جاتا ہے، اس سے کیا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے کہ کسی صحابی کے مطلب ٹھوکر لگی، کچھ ان کے جانور کو یا ان کو کچھ ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا برا ہو شیطان کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، شیطان کو مت کوسو۔ جب بھی کچھ بھی تکلیف آتی ہے نا، ٹھوکر لگ جاتی ہے، سر پہ چوٹ لگ جاتی ہے، کہیں ٹکرا جاتے ہیں ہم، فوراً مومن کیا کرتا ہے، مومن کے زبان سے بسم اللہ نکلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ شیطان کو برا کہنے سے، کچھ بھی غلط الفاظ کہنے سے روکا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بسم اللہ کہو۔ تو جب بھی کچھ بھی ہوتا ہے نا، کوئی بھی تکلیف آتی ہے چھوٹی یا بڑی، فوراً بسم اللہ کہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں۔ اگر یہ جملے نکلے نا ہمارے زبان سے مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت، تو سمجھو کہ ہمارا ایمان ہے، ہم اچھی بری تقدیر پہ ایمان لا رہے۔ اگر یہ مصیبت آ گئی، ٹھوکر لگ گیا، کانٹا چبھ گیا، مصیبت آ گئی اور ہمارے دل سے اللہ یا ایسے نکلے الفاظ، کیا ہو گیا، ایسے جھڑکی والے یا کچھ ایسے نکل گئے، تو مطلب ہمارا ایمان نہیں ہے کامل۔ ایمان اور مکمل لانے کی ضرورت ہے، ایمان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث کو ایکسپلین کرتے ہوئے آیت بھی آتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میں تمہیں آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کوئی بھی فعل جو ہوتا ہے نا، ورب، اس کے پہلے لام بعد میں نون مشدد آتا ہے تو اس میں ضرور 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 کے معنی دیتا ہے، تاکید در تاکید کے۔ ہم ضرور 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 آزمائیں گے تمہیں، بھوک سے، خوف سے، جانوں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے۔ یہ آزمائش ہے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ مشکلات سے کوئی انسان نہیں بھاگ سکتا۔ خوشی اور غم ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور ان حالات میں جو صبر کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ ان حالات میں صبر کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ایک اور ترمذی کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی، آزمائش جتنی سخت اتنا بڑا انعام ہے، جتنی سخت آزمائشیں آئیں گی اتنا بڑا انعام۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے انہیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ جتنا اللہ محبت کرتا ہے اتنی آزمائشوں سے اس انسان کو گزارتا ہے، تاکہ وہ انسان اس آزمائشوں سے گزر کر اور نکھرے اور نکھرے اور نکھرے اور صاف ہو اور صاف ہو، اور اللہ اپنے قریب کرتا ہے اس کو آزمائشوں سے گزار کر، ہمیں نکھارنے کے لیے آتی ہے، ایمان ہمارا مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَن سَخِطَ فَلَهُ سَخَط۔ جو لوگ خدا کے فیصلوں پر راضی رہیں اور صبر کریں تو اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، اور جو لوگ اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں تو اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، ایک ایک حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے، اللہ پر پورا بھروسہ، آزمائشوں میں ہمارا ریاکشن کیا ہونا چاہیے،
کس طریقے کا رویہ ہم شو کرنا چاہیے آزمائشوں میں، وہ ساری باتیں ایکسپلین کر رہی ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیں آزمائشیں جو آتی ہے نا وہ ہمیں نکھارنے کے لیے آتی ہے، اور ان میں اللہ پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارا وکیل ہے۔ وکیل کس کو کہتے ہیں؟ وکیل کہتے ہیں مطلب مومن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ آئے وہ بھلائی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہوتا ہے اچھا یا برا، اس میں ہمارے لیے بھلائی چھپی ہے، خیر چھپا ہے، اس میں میرے لیے بہتری ہے، یہ سوچ رکھنا، اس کو کہتے ہیں اللہ کو وکیل بنانا۔ ہم کسی کو وکیل بناتے نا، اس سے ہم کیا توقع رکھتے کہ یہ ہمارا بہتری کرے گا، ہماری بہتری کے لیے کام کرے گا، اسی لیے وکیل بناتے ہیں نا۔ تو اللہ کو اپنی پریشانیوں میں اللہ کو وکیل بناؤ۔ وکیل بنائیں گے تو پھر ہماری سوچ یہ ہوگی کہ جو بھی ہو رہے معاملات اونچ نیچ، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے بہتری رکھا ہے۔ تو یہ میں باتیں بتا رہی ہوں، لیکن اس کو نا فیل کرنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ چلے آگے سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ وکیل بنانے کا مطلب یہ ہے اللہ کو کہ خدا جس حال میں رکھے گا میں خوش ہوں۔ مومن اپنی کوشش کرتے رہتا ہے، پھر معاملے کو خدا کے حوالے کرتا رہتا ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کو وکیل بنانا، اللہ کو اپنا کارساز بنانا، اللہ پہ معاملات کو سونپ دینا۔ تو یہ جو سوچ ہے یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہے۔ ویسے یہ آسان نہیں ہے اتنا سوچ آنا، اتنا توکل آنا، اتنا اللہ کو وکیل بنانا۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، پر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتے سے انسان بننا بہتر ہے کیونکہ فرشتے میں اللہ ڈیفالٹ رکھا ہے، اس کے مطابق فرشتہ کام کر رہا ہے، اس کو مرضی نہیں دی۔ لیکن انسان بہتر کیوں ہے؟ انسان اپنی مرضی استعمال کر کے اپنے سیدھے راستے پر جاتا ہے، جنت کا حقدار بنتا ہے، تو پھر وہ اس میں محنت لگتی ہے نا، محنت لگتی ہے، کوششیں کرنی پڑتی ہے، اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، تو اسی لیے انسان بہتر ہے، لیکن اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو محنت کو سمجھے تقدیر کے معاملے میں۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو وکیل مانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ آئے اس میں میرے لیے بھلائی ہے، اس میں میرے لیے بہتری ہے، جو حال میں میرا رب مجھے رکھتا ہے میں اس میں خوش ہوں۔ اپنی سی کوششیں کرتے جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرتے جاؤ اور اپنا رویہ درست رکھتے جاؤ۔ یہ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے۔ ہر کنڈیشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پر بھروسہ، جو بھی ہو رہا ہے نا اس میں بہتر ہے، میرے لیے اچھا ہے، میرے لیے اچھا ہے، یہ میرے لیے اچھا ہے، یہ سمجھنا اتنا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو ہر حالت میں جن کی طبیعت میں ٹھہراؤ رہتا ہے۔ لوگ مصیبتوں میں پریشان کیوں رہتے؟ اس کا ایک حدیث آتی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی۔ کیوں پریشان رہتے ہم؟ یہ دیکھیں پیچھے جتنی بھی باتیں میں نے بتائی ہے یہ مومن کا رویہ ہونا چاہیے، اور جس کا رویہ ایسے نہیں ہوتا، جو مومن نہیں ہوتا، جو اللہ کی تقدیر کو، اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتا، وہ پریشان رہتا ہے۔ پریشان کیوں رہتا ہے؟ اس کو ایک حدیث میں ایکسپلین کیا گیا، آدمی کا دل ہر وادی میں بھٹکتا رہتا ہے، جو شخص اپنے دل کو وادیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا تو اللہ کو پرواہ نہ ہوگی کہ اس کو کون سی وادی تباہ کرتی ہے۔ جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ان وادیوں اور راستوں میں بھٹکنے اور تباہ ہونے سے بچا لے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس میں بتایا کیا گیا، جیسے اگر ہم نے اپنے دل کو پکڑ کے نہیں رکھا نا، مطلب ایک راستے پہ ہم چلتے نہیں گئے تو مختلف وادیوں میں بھٹکتے جائیں گے۔ جیسے اچھا جی پی ایس بھی ہے وہ جو بتاتی ہے راستہ، اس پہ اگر ہم نہیں گئے تو ایک ایگزٹ لینے کا دوسرا ایگزٹ لے لیا ہم نے تو کتنا دور پھرا کے پھر لے کے آتی ہے نا راستے پہ۔ تو اپنے دل کو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایگزٹ لو، یہاں پہ ٹھہرو، تو وہاں پہ رکائیں۔ ایک وادی میں رکنے کا حکم ہے تو رک جائیں، وہاں پہ نہیں رکیں گے تو مختلف وادیوں میں
بھٹکتا پھرتا ہے. مطلب انسان اگر بلیو نہیں کرتا نا یہ جو مشکل ہے میری اس میں بہتری ہے، وہاں تک نہیں رکتا انسان. مختلف سوچیں اس کے اندر آتی ہے، مختلف سوچوں کا اس کا دل بن جاتا ہے، ذہن بن جاتا ہے. پھر وہ فائنل کیا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. خود بھی سکون سے نہیں رہتا، دوسروں کو بھی سکون سے رہنے نہیں دیتا، دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، خود پہ بھی ظلم کرتا ہے. مصیبتوں میں اپنے دماغ کو ٹھہرائیں، ہر وادی میں بھٹکتے نہ پھرنے دے. ٹھہرائیں مطلب یہ سوچے، صرف یہ سوچے کہ یہ جو مصیبت آئی اس میں میرے لیے بہتری ہے، بات ختم. اب اگر اور سوچیں گے کیوں آ رہی، اس سے کیا ہے، یہ کدھر ہے، میں ہی ملی، ویسا ہے، یہ جو جملے کہنا ہے نا یہ وادیوں میں بھٹکنا. جب ایسے جملے کہتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے اور اپنے دل کو کمزور کرتے رہیں گے، سوچوں کو کمزور کرتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی وادیوں میں پھینک دیتا ہے جہاں سے وہ تباہ ہو جاتا ہے. آپ کو یہ مثال سمجھ آئی ہے؟ وادیوں میں بھٹکنا اور ایک جگہ رکنا اتنا ضروری ہے. انسان جب ایک جگہ رک جاتا ہے سکون ملتا ہے اس کو. تو ہر معاملے میں اللہ کو وکیل بنائے. مطلب پریشانی آ رہی ہے تو اس میں میرے لیے خیر ہے. کچھ بھی پریشانی آ رہی ہے اس میں میرے لیے خیر ہے. کچھ بھی مینس کچھ بھی، ٹھوکر سے لے کر موت تک اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ہے. ہماری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہے. بس اس سوچ پہ سٹاپ کر دے اپنی سوچ کو، اور نہیں سوچنا مگر اگر کچھ نہیں لانا، اس میں میرے لیے بہتری ہے کیونکہ اللہ میرا وکیل ہے. اور اللہ جو بھی سوچ رہا ہے نا میرے لیے تو اس میں اللہ میرے لیے بہتر ہی بنائے گا، بہتر ہی ہوگا میرے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ تمام بھلائیاں تو ہی لاتا ہے، تمام برائیاں تو ہی دور کرتا ہے. ہر قسم کے گناہ سے بچنے اور نیکی کرنا محض تیری توفیق سے ممکن ہے. یہ دعا کرتے جائیں. بھلائیاں جو بھی اللہ ہی لاتا ہے، برائیاں جو بھی ہے وہ اللہ ہی دور کرتا ہے. تو اللہ پر پورا مکمل بھروسہ کریں، توکل کریں. ہم کیا کرتے ہیں اکثر ہماری تقدیر کو کوستے رہتے ہیں. کوسنا نہیں ہے، یہ سمجھنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے. کیونکہ تقدیر وہ ہڈن چیز ہے نا، چھپی ہوئی چیز ہے، وہ ڈیوائن ول ہے، اللہ کی مصلحت ہے. اللہ جانتا ہے اس میں کس طریقے سے اللہ نے بہتری رکھی ہے. جیسے اصحاب کہف کے واقعات میں بچے کو مارنا جو ہے، خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا، دکھ رہا ہے سچویشن غلط، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا. سورہ کہف میں بار بار یہ جملہ آتا ہے کہ آپ صبر ہی نہیں کر سکتے. جن چیزوں پہ آپ کو پتہ ہی نہیں، ان پر آپ کو صبر بھی نہیں آ سکتا. سچویشن مشکل لگ رہا ہے. ماحول جیسے فلسطین کا حالات ہم اگر ہم دیکھ رہے تو ہمیں کیا فیل ہو رہا ہے؟ یہ غلط ہو رہا ہے. لیکن اس کے بہاف میں جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس بچے کو قتل کرنا، مطلب اس کے والدین نیک تھے، بچہ برا ہے، اور اگر وہ ویسے ہی برا رہے گا تو بڑا ہونے کے بعد اپنے ماں باپ پہ ظلم کرے گا، ماں باپ کو چین سے نہیں جینے دے گا، تو اللہ نے اس کو مار دیا. تو بڑی حکمت ہے نا، آگے جا کے اس میں خیر ہی چھپی ہوئی ہے. وہ کشتی کو سوراخ کرنا، اس میں آگے جا کے خیر ہی چھپی ہوئی ہے نا. یعنی چھوٹے سے سوراخ کا کیا ہے، وہ کشتی والا بعد میں اس کو اچھا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ چھوٹا سا سوراخ نہیں ہوتا تو کشتی کمپلیٹ وہ بادشاہ لے لیتا پوری کی پوری کشتی کو. تو چھوٹا نقصان جو ہوتا ہے، اور یہ بیلیف کرے کہ جو بھی نقصان ہوتا ہے نا، جو بھی مشکلات آتی ہے وہ چھوٹا ہی نقصان ہے ہمارے لیے. وہ کوئی بڑی آفت سے اللہ بچانے کے لیے دنیا میں چھوٹے چھوٹے نقصان دیتا رہتا ہے. چاہے لوگوں کی جان بھی چلے جائے وہ چھوٹا ہی نقصان ہے. جیسے سمجھے کہ دنیا میں مشکلات آ رہی ہے، بہت مشکلات آ رہی ہے، بہت مشکلات آ رہی ہے، بہت آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا کیا بچاتے، بڑی چیز کون سی نقصان سے اللہ بچاتے؟ آخرت کی نقصان سے بچاتے. تو جتنی بھی مشکلات آتی ہے اس سے بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں، اس سے بڑی مشکل جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں. اور تقدیر پر اگر ہمارا ایمان نہیں لاتے
تو دعا کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے نا. تقدیر پر ایمان اگر ہم نہیں لاتے تو دعا کیوں سکھائی گئی؟ جیسے ہم نے پیچھے ٹاپک میں بھی کور کیا، قرآن اور حدیث دعاؤں سے بھری پڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ، دنیا اور آخرت کی سختی سے بچنے کی دعا کرو، فقیری سے بچنے کی دعا کرو، قلت سے، ذلت سے، لوگوں کے ظلم سے، نعمتوں کے زوال سے، نعمتوں کے چھن جانے سے، آنکھوں کی، کانوں کی حفاظت، بینائی کی حفاظت کی دعا، سننے کی حفاظت کی دعا، شر سے، نفس کے شرارتوں سے، یہ سب دعائیں سکھائیں نا. دل کی سختی سے، محتاجی سے، مفلسی سے، برے دن رات کی شر سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کی دعا سکھائی. سستی اور کاہلی بہت ضروری ہے تقدیر پر ایمان لانے کے لیے. بزدلی سے، عاجزی سے، یہ دعائیں کیوں سکھائی؟ کیونکہ یہ ہونا ہے، یہ ساری مشکلات آئیں گی، لیکن ہمیں دعاؤں کے ذریعے سے اپنی ان مشکلات کو اللہ کے حکم سے سارٹ آؤٹ کرتے جانا ہے. اب بات یہاں پہ پتے کی یہ دیکھیے، ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے مجھ پر جو مصیبت آئی تمہیں کیا پتہ، تم پر گزرتی تو تمہیں پتہ چلتا. یہ تو جملہ بہت سنا ہے. ہاں مسٹ ہے نا، کیونکہ آپ پر جو مصیبت آ رہی ہے ہم اس کو فیل نہیں کر سکتے، ہم پر جو مصیبت آ رہی ہے وہ آپ فیل نہیں کر سکتے. ہلکا سا سر درد بھی ہمیں ہو رہا ہے نا، اس پین کو دوسرا نہیں سمجھ سکتا. بات کلیئر؟ اب جو میں بات بتا رہی ہوں بہت گہری بات ہے، ذرا غور سے سنیں. جو ہمیں سر درد ہو رہا ہے نا، ہمارے وہ سر درد کا جو پین ہے اس کو دوسرا نہیں سمجھ سکتا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی اس پین کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اب ہمارا رویہ کیا ہو رہا ہے اس میں، جو اللہ تعالیٰ سر درد دے رہے، اس سر درد پہ ہمارا اس کے لیے کوئی تدبیر نہیں کر رہے. یہ ٹیبلٹ لے لو یا چائے پی لو یا کچھ کر لو جس سے آپ کا سر درد ختم ہو جائے، اس کے لیے تدبیر کرو، پلان کرو اور اس مشکل کو ہٹاؤ، اس پریشانی کو ہٹانے کی ہم کوشش کریں. لیکن ہم میں سے اکثر کیا کر رہے ہیں، مصیبتوں کے وقت ہمارا حال کیا ہے، یہ ہے نا ہمارا ٹاپک. تو مصیبتوں کے وقت ہم کیا کر رہے، وہ سر درد کو ہم نہیں ہٹا رہے، وہ سر درد سے ہم چیخ رہے، خود بھی اپنی زندگی کو اجیرن کر رہے اور دوسروں کی زندگی کو بھی اجیرن بنا رہے، ہے کہ نہیں؟ کوئی نا مجھے مسجد نبوی میں ایک لڑکی ملی تھی، تقریباً اس کے 4-5 سال کچھ شادی ہوئے تھے ہو کر تھے، تو مسجد میں وہ دعا کر رہی تھی اپنی ساس کے لیے، اللہ اس کو برباد کر دے، تباہ کر دے. مطلب اتنی بری باتیں کر رہی تھی وہ مسجد میں بیٹھ کر، ہاتھ اٹھا کر. تو میں نے بولا رک جاؤ بھائی، کیا ہو گیا، اتنا کیوں اونٹ رہے؟ تو نہیں، اچھے الفاظ نکالو. تو وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، ان کے لیے اچھے الفاظ نکالیں گے تو گناہ ہوگا. مطلب کتنا اس کو وہ ستائی گئی، کتنا. مطلب اب اس کو پوچھا میں نے، سٹوری تو بتاتی ہے کہ ان کے 4 بچے کچھ ہے، چوتھا بچہ جب ہوا تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اب وہ جب سے بیوہ ہے، اب بیوہ ہے تو مطلب انہوں نے ایسا رولا ڈالا ہوا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اب میں اور بچوں کو بھی ایسا کنٹرول کیا ہوا ہے، شوہر کے انتقال نہ خود بھول رہی ہے نہ لوگوں کو بھولنے دے رہی ہے. مطلب بڑا مجھ پہ ظلم ہو گیا اور اتنا ظلم ہوا ہے کہ نہ میں بھولوں گی اس ظلم کو، نعوذ باللہ، جو اللہ نے اس پہ ظلم کیا، ایسا اس کا بیہیویئر، نہ میں بھولوں گی نہ لوگوں کو بھولنے دوں گی. تو اپنے بیٹوں کو ایسا انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، نارسسسٹ پرسنالٹیز ہے نا، تو نہ اپنی تکلیف کو بھولنے دیتے ہیں، بھولتے ہیں نہ بھولنے دیتے، خود اپنے اندر دماغ میں ہر وقت کھولاتے رہتے ہیں سچویشن کو، ایسا ہو گیا، اور لوگوں کو بھی نا کنٹرول، مطلب طلاق کی دھمکیاں دی جا رہی ہے، مطلب ان کو سافٹ کارنر پہ رکھنے کے لیے طلاق کی دھمکیاں دی جا رہی ہے. جو بھی وہ کر رہے وہ بیسٹ ہے، وہ کرنا ہے. کیوں؟ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب ہم جو بھی کر رہے ہیں نا فرعون بن کے لوگ سہتے رہو. بہرحال ایک واقعہ مجھے یاد آیا تو میں نے بتایا، یعنی اتنا آپ ظلم کر رہے لوگوں پر
اور جو ہماری زندگی کے ساتھ ہوا ہے اس کو ظلم سمجھ رہے، اور خود ہم نے اپنی زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے اور لوگوں کی زندگی بھی اجیرن بناتے ہیں، مشکل میں ڈال دیتے۔ میجورٹی اسی بیہیویئر کے ساتھ جی رہی ہے کہ ہم پہ کیا مصیبت ہے، تمہیں کیا معلوم۔ دیکھیے بھائی، اس کو نہیں معلوم، لیکن آپ پہ جو مصیبت ہے آپ کو پتہ ہے نا، آپ کیوں معلوم کرنے کرا رہے لوگوں کو؟ اس ریاکشن پہ، اس مصیبت پہ اللہ کیا رویہ رکھنے کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم صبر کرو اور اس کو اللہ کی مصلحت سمجھ کے آگے بڑھ جاؤ۔ لیٹ اٹ، جو ہو گیا ہو گیا، اپنی زندگی جیو اور رحمت بنو لوگوں کے لیے۔ یہ نہیں کہ ہم مصیبت بنیں گے، واویلا مچا رہے، یعنی اپنی آزمائشوں کا واویلا مچانا یہ اسلام ٹیچ نہیں کر رہا۔ یہ مصیبتیں کیوں آ رہی، اس کا سبب ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ مصیبتوں میں تمہارا ریاکشن کیا ہوتا ہے، مصیبتوں میں تم کیسی سوچ رکھتے ہو، اللہ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ ہم ریاکشن کتنا خراب ہم شو کرتے ہیں نا، مصیبت آئی تو ایسے واویلے مچائے، ایسی پتہ نہیں حرکتیں، اور لوگوں میں بار بار اس چیز کا ڈسکشن، ایسا ہوا۔ یہ بھی اسلام خطے اس کو پروموٹ نہیں کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو بار بار وہ جو ہماری زندگی میں گزرا ہے نا اس کو لوگوں سے بار بار ڈسکس کرو، لوگ بور ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ رو لیا، دوسری دفعہ رو لیا، تیسری دفعہ لوگ فرون کریں گے، بس بھائی یہ کتنا رونا لگایا ہوا ہے، انسان بیزار ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بتانا کیا چاہ رہی ہوں، جو بھی مصیبت آ رہی ہے نا وہ آ رہی ہے، دوسرے اس کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ آپ کو آزما رہا ہے نا، تو آپ دوسروں کو کیوں فیل کروا رہے کہ دیکھو میری تکلیف کا کتنا مطلب اللہ نے مجھے کتنا کیوں دکھا رہے، آپ کو آزما رہے، تو آپ صبر کا مظاہرہ کرو، لوگوں سے شیئر نہ کریں۔ یعقوب علیہ السلام کا جملہ اللہ نے ذکر کیا ہے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنی تکلیف اللہ سے شیئر کروں گی۔ اچھا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دل میں رکھ کر ایک دم برسٹ ہو جاؤ، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ کسی ایسے سے مصیبت اپنی تکلیف میں کیا کرنا، پہلے تو یہ دیکھیں کہ مصیبت اور پریشانی میں ہمیں کرنا کیا ہے، ٹھہراؤ لے کے آنا، ہاں بس جو بھی ہو رہا وہ میرے اللہ کی مرضی ہے، بات ختم، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، صبر کر لیا۔ دوسرا ہے کہ اتنی مصیبتیں ہو رہی، اتنی مصیبتیں آ رہی، انسان صبر نہیں ہو سکتا، بعض وقت انسان صبر نہیں کر سکتا، کسی کو اپنی وہ مصیبتیں شیئر کرنا ہوتا، لیکن جب آپ شیئر کر رہے ہیں نا کسی سے تو اس وقت بھی کیا رویہ کریں کہ اس میں مجھے صبر نہیں ہو رہا، تو آپ مجھے صبر کیسے کرنا سکھائیں، ایسے سے رابطہ کریں۔ یہ نہیں کہ ان مصیبتوں میں اور آپ کا وہ جو انگار سلگ رہا ہے اس میں اور فیول ڈالنے والے بندے کو نہ پکڑے، ایسے کسی بندے کو پکڑے جو آپ کی آزمائشوں میں وہ بھڑک جو ہے نا شعلہ، اس پر پانی ڈالنے والا ہو، یہ نہیں کہ بھڑکانے والا ہو۔ اور ہمارا ایک رویہ یہ بھی ہے کہ ہم رہنا پسند کر رہے، اکثریت آپ لوگ مانتے اس چیز کو، ہم ٹھنڈے ہونا نہیں پسند کرتے، ہم بھڑکتے رہنا، بھڑکاؤ، اور ایسے لوگ بھی پسند آتے جو ہماری ہائے اللہ ہو گئی، اس پہ مصیبت آ گئی بیٹا، ایسے لوگوں کو دور کریں کہ جو اور مصیبتیں ڈالیں ہم پر اور مصیبتوں کو بھڑکائیں۔ اپنی طبیعت ایسی بنائے کہ مصیبت آئے کوئی ایسا بندہ ہو جو پانی ڈالے، اس کو بھڑکتے ہوئے آگ پر پانی ڈالنے والا ہو، اگر نہیں بھڑکانے والا ہو تو وہاں سے فوراً اٹھ جائے کیونکہ وہ ہمارے ایمان سے کھیل رہا ہے۔ اور یہ طبیعت بھی بنائیں کہ آگ کو ہم بجھائیں، پہلے خود سے کوشش کریں کہ بجھائیں، نہیں ہو رہا ہے، آپے سے باہر ہو رہے تو کسی وزڈم والے سے، کسی حکمت والے سے شیئر کریں اپنی مصیبتیں، تاکہ وہ ہماری مصیبتوں کو اور نہ بڑھائیں بلکہ کم کرنے والا ہو۔ ایسے کسی انسان سے نا اپنا تعلق تا حیات بنائے رکھیں جو ہماری مصیبتوں کو کم کرتا ہو، ایسی باتیں کرتا ہو، ایسی دلیلیں دیتا ہو جس سے ہماری مصیبتیں ٹھنڈی ہوتی جائیں۔ اور دوسرا وہ سوچ ہٹا دیں کہ مصیبت بس سلگتی رہے، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے نا مصیبتیں، تو اس پر صبر کریں، بہتر ہے وہ ہمارے لیے،
تو جو بھی جانے جا رہی ہے، جو بھی مشکلات آ رہی ہے، وہ کوئی مال کھو رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، تو بہتر ہی ہے. اور اللہ رب العزت ان کو آزمائش میں زیادہ ڈالتا ہے جس سے اللہ پسند کرتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاؤں پہ آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھے، نبوت کے بعد 23 ایئرز دیکھے کہ مشکلات مشکلات مشکلات. کہیں آپ کو پوری زندگی میں سکون سے بیٹھے ہوئے ایک بھی لمحہ نظر نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں کیا کہا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اب کوئی مصیبتیں آپ کے بابا پر نہیں آئیں گی، یعنی اب جان نکل رہی ہے تو اب موت کے بعد کوئی مصیبتیں نہیں آئیں گی. اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 ایئرز اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں ڈالا. ایوب علیہ السلام کی مشکلات دیکھے، یونس علیہ السلام کی مشکلات، مچھلی کے پیٹ میں بیٹھنا کتنی بڑی آزمائش ہے نا. لوط علیہ السلام کی مشکلات دیکھے، صحابہ کرام کو کیسے آزمایا گیا، ایسا کسی کو آزمایا گیا. آسیہ علیہ السلام کا دیکھے، فرعون کے محل میں اتنا ظلم اتنا ظلم. مریم علیہ السلام پہ آزمائش، یعنی وہ پاک دامن لیکن لوگ تہمت لگا رہے. ایک پاک دامن عورت اپنے اوپر ذرا کیچڑ بھی برداشت نہیں کر سکتی، ان پہ تہمت. کتنی بڑی آزمائش. فرعون کے وہ جادوگر، اور جب حق پہچان گئے تو فوراً یعنی فرعون سے نہیں ڈرے. اس نے کہا کہ تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمیت سے کٹوا دوں گا، لیکن نہیں ڈرے. اصحاب الاخدود کا واقعہ دیکھے، لوگوں کو گڑھوں میں ڈالتے گئے، پھر بھی لوگ گڑھے میں کودنا برداشت کیا لیکن حق سے پلٹنا نہیں برداشت کیا. یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی، یعقوب علیہ السلام کی پوری زندگی. ہم میں سے کوئی ہے یہ کہیں کہ یہ انبیاؤں سے زیادہ مجھے مصیبتیں آئیں، انبیاؤں سے زیادہ ہمیں تکلیفیں آئیں؟ تو اللہ کے نیک بندوں پر بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ نکھارتا ہے ان کو. اور انہوں نے کسی نے بھی ان غم کو، ان آزمائشوں کو، ان مصیبتوں کو دلوں میں پالا نہیں. بات سمجھیے، مصیبتوں کو آ گئی مصیبت نا، ختم، ٹل گئی مصیبت، ختم ہو گئی، وقت گزر گیا، بھول جائیں، قصہ ختم. اس کو دل میں پالے مت. دیکھیں مصیبت ہے، بھول تو نہیں سکتے ہم، لیکن میں فوکس کروا رہی آپ کو اس کو پالنے کا، بھڑکتے رہنے کا. وہ جو بھڑکاتے رہنے کا جو جذبہ ہے نا وہ ختم کر دیں. بھڑکتے رہنے کا جذبہ اور لوگوں کو بھڑکاتے رہنے کا جذبہ یہ ختم کریں. یہ مومن کی شان نہیں ہوتی کہ مصیبتوں کو بھڑکاتے رہے اپنے اندر. وہ ہوا تھا اس زمانے میں، ایسا ہوا تھا اس زمانے میں، ویسا ہوا تھا. اس کو مکمل ختم کرنا ہے اور شیئر کرنے کا نا. ہر ایک سے بیٹھ کے بتاتے جا رہے، ہر ایک سے ذکر کرتے جا رہے. یہ باتیں نا ہر کسی سے کہنے کی نہیں ہوتی، ہر کسی سے شیئر کرنی نہیں ہوتی، ہر بات ہر کسی سے کہنے کی نہیں ہوتی. یہ بھی ہمیں آنا چاہیے کہ کتنا بات کریں، کیا بات کریں، کس سے بات کریں. یہ سمجھ آنا بھی بہت بڑا کیا ہے، حکمت مل گئی، مطلب وزڈم مل گئی کہ کتنی بات کرنا ہے، کس سے کرنا ہے، اور کب کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے. یہ سمجھ آنا بھی بہت بڑی بات ہے. تو مصیبتوں کو ہو گئی نا، ٹل گئی یا پھر مصیبت آ گئی، اس وقت اپنا رویہ ٹھہراؤ رکھے، ٹھہراؤ، ٹھیک ہے. واویلا نہیں، چیخنا، چلانا، گندی گندی آوازوں سے رونا، یہ اسلام کا نہیں ہے طریقہ. ایک مومن کا طریقہ یہ نہیں ہو سکتا. سورہ توبہ آیت 51 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. اللہ نے لکھ دی ہے، اس وجہ سے وہ پہنچ گئی. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہی ہے. اور خیر کیا چھپی ہوئی ہے ہمیں وقت واحد میں نہیں سمجھ میں آتا. آپ اپنی پاسٹ کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جن سے ہم اکثر کہتے ہوتے اچھا ہوا نا، ایسا ہونا اچھا تھا، ہم ایسا سوچ رہے تھے، اگر ویسا ہوتا تو یہ مصیبت آتی ہوتی تھی، لیکن ایسا ہوا، ہمارے سوچ کے خلاف ہوئی تو وہ ہمارے لیے بیسٹ ہوئی. ایسے زندگی میں پاس میں کئی باتوں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں نا. پریزنٹ میں ہمیں اپنی تقدیر اور اس مصیبت کا بھلائی ہمیں سمجھ نہیں آتی. سورہ تغابن میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ
واللہ بکل شیء علیم. تو مصیبت آتی ہے تو اس وقت اپنی دل کی کیفیت وہی ہے، جیسے ٹھہراؤ، دل ٹھہر گیا نا، مطلب دل میں سکون آ گیا، چلو اس سے اللہ آزما رہا ہے، میں اس پہ ثابت قدم رہوں گی اور اس میں میرے لیے بہتری ہے. یہ سوچ آنا، اس کو کہتے ہیں یہدی قلبہ. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، دل صحیح راستے پر رک جاتا ہے، دل سکون میں آ جاتا ہے. یہ اصل مومن کا رویہ ہوتا ہے. مطلب اگر ہم نے ہمارا دل ہدایت پر آ گیا اس وقت تو ہم نے اس آزمائش کا اچھے سے ویلکم کیا، یا پھر اس آزمائش پہ اچھے سے پورے اترے. آزمائشوں میں پورا اترنا، یہ بھی سنے ہوں گا نا. آزمائشوں میں ہم پورے کب اترتے ہیں؟ جب آزمائش کے وقت ہماری کیفیت شو کرتی ہے کہ ہم آزمائش پہ پورے اترے کہ نہیں اترے. اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں 284 میں کیا بتا رہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تمہیں تکلیف نہیں دیتا، تمہاری کیپیسٹی سے بڑھ کے اللہ تمہیں تکلیف نہیں دیتا. یہ لکھ لے، جتنی بھی جس کی زندگی میں جتنی بھی تکلیف آ رہی ہے وہ برداشت کر سکتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. ہماری حد سے بڑھ کر اللہ ہمیں آزمائشوں میں نہیں ڈالتا. یہ یقین لائیں، یہ یقین پیدا کریں، یقین پیدا کرے کہ ہماری طاقت سے زیادہ اللہ ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالتا. اور اپنی آزمائشوں کو دوسروں کی زندگیوں سے کمپیئر نہ کریں. جو بھی مصیبت آ رہی ہے اس میں ہم خود نکھر رہے، دوسروں کو نہ گھسیٹے اپنی آزمائشوں میں. سورہ طلاق آیت 7 میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتاہا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. اللہ کسی کو اس کی حد سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، ان قریب تنگی کے بعد آسانی ہے اور کشادگی پیدا کا فرما دیتا ہے. مصیبت کا جو ہے نا وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، وقت بدلتے رہتا ہے. تو وقت واحد میں جو بھی سچویشن آ رہا ہے اس پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. تقدیر پر راضی رہنا سیکھیں، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائیں. ایمان لانا اسی کو کہتے ہیں راضی رہنا. اور ایمان کا مزہ ہم چکھ ہی نہیں سکتے جب تک تقدیر پر ایمان نہیں لاتے. بات سمجھ آ رہی؟ اور ٹیپیکل باتیں جو ہوتی ہیں نا گھروں میں، تمہیں نہیں سمجھ آتا، ہم نہیں سمجھ پاتے، کیا مصیبت ہم پہ آ رہی ہے. آپ کیوں سمجھانا چاہ رہے دوسروں کو؟ آپ پر آ رہی ہے، آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے تو آپ پورے اترو نا اس میں. کیوں ہم تلے بیٹھے ہیں کہ دوسرے بھی سمجھے، دوسرے ہر وقت ہم پر جو مصیبت آئی نا اس کے لیے لوگ ہمیں تھپکتے رہیں. مظلوم کیوں بنانا چاہ رہے ہم؟ اللہ کی تقدیر پر خود کو راضی کریں اور دل میں یقین کر لے کہ جو اللہ اس وقت میرے لیے لکھا ہے وہ اس میں میرے لیے بہتری ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا وہ ہو کر رہے گا. ہم اپنی پریشانیوں سے، ہم اپنی مصیبتوں سے بھاگ نہیں سکتے. ہم میں سے کوئی ہے کہ ہم تقدیر سے فائٹ کریں؟ تقدیر سے ہم فائٹ کر سکتے؟ وی کی ناٹ فائٹ وتھ تقدیر. تو اس لیے کیا ہے، جو بھی ہو رہا ہے نا، جو بھی ہو رہا ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں، اس میں راضی رہنا سیکھیں. تو وحشت والی جو کیفیت ہے نا دل میں، وحشت والی کیفیت، اس کو ہٹائیں. ہر وقت سوچ رہے ایسا ہو گیا تھا، ہو گیا، بس بھی کریں. ہوا ہے، اللہ کو پتہ ہے جو ہوا ہے اس میں ٹھہراؤ لائیں، سکون لائیں. سکون کا جو جذبہ ہے نا وہ پیدا کریں. وہ پیدا کرنے سے ہوتا ہے، خود لانا پڑتا ہے. خود اس وحشت کو جو اندر کھولتی ہے نا مصیبت میں، اس کو خود جب ہم کم کریں گے تو وہ کم ہوگا. خود نہیں اس کو کھولاتے رہیں گے، بھڑکاتے رہیں گے تو وہ کم کیوں ہوگا. تو ابھی آپ لوگ کبھی بھی زندگی میں اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. یہ بھی دعا سکھائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال جو ہم برداشت نہیں کر سکتے. دعا کریں. آزمائش نہیں برداشت ہو رہی تو اللہ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آزمائش برداشت نہیں ہو رہی، اللہ مجھے اس سے نکال. پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نکال دے گا. اللہ سے کنیکشن مضبوط رکھیں، اندر سے اطمینان لائیں، اپنے آپ کو اطمینان میں رکھیں، اپنا اندر برباد نہ کریں. بار بار مصیبتوں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں.
تو آپ کو سمری سمجھ آئیے مصیبتوں میں ہمارا ایک مومن کا رویہ کیسے ہوتا ہے. مصیبت کو ہر وقت یاد رکھنے والا، تا حیات یاد رکھنے والا، بھڑکاتے رہنے والا مومن نہیں ہوتا. یہی تو قرآن اور حدیث بھرا پڑا ہے. مصیبت کے کانسیپٹ میں اسلام کیا ہمیں تعلیمات دیتا ہے، اور دیکھیں، سنیں، پڑھیں، سمجھیں. تو امید کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی. تو رویہ کس طریقے سے ہمیں رکھنا ہے، اور دین کا جو رویہ ہمیں اللہ بتا رہا ہے اس طریقے سے مصیبتوں پہ رویہ رکھنے والا ہمیں بنائے اللہ رب العزت.